السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ حالت بڑی آؤٹ ہے۔ سفر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا لمبا تھا۔ اس دفعہ جو ٹرانزٹ ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں مس کر گیا۔ یہ ٹکٹ جب ہوئی 6-7 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا تو اس نے کافی جو ہے نا وہ کافی توڑا ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو ہوتی کوئی نہیں پاکستان سے، انڈائریکٹ فلائٹیں ہوتی ہیں۔ گھنٹہ سوا گھنٹے کا جو ٹرانزٹ ہے نا اس میں انسان بچ جاتا ہے، لیکن تو بس ابھی آیا ہوں۔ شیو کرنے کے لیے ریزر پکڑا ہے بٹ ہمت نہیں پڑی، شاور لیا ہے اور آپ لوگوں سے جو ملاقات ہے، حاضری ہے، وہ لگوانے کے بعد پھر ڈائریکٹ کچھ ایک پروگرام بھی رات کو کرنا ہے۔ آج پروگرام بھی کرنا ہے۔ سر میں ہمت نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، سر درد ہے۔ تقریباً کوئی 22 گھنٹے ہو گئے ہیں جو 22 گھنٹے بعد گھر پہ پہنچا ہوں۔ لیکن آج رات کا پروگرام بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس والا معاملہ ہے، وہ ڈسکس کرنے کے لیے آج رات 9:30 پر آپ لوگوں سے لائیو ضرور ملاقات ہوگی۔ بٹ اینی ہاؤ، ریاست اور ججوں کو دھمکیاں دینے والوں کو آج سپریم کورٹ سے ریلیف ملا ہے، پھولے نہیں سما رہے۔ لیکن ابھی عشق اور بھی ہیں، عشق کیا کہتے ہیں نا، لیکن عشق کے امتحان اور بھی اور ہیں، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کیا ہیں۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں، کل تک جو سپریم کورٹ کے ججوں کی ماں بہن یہ کر رہے تھے، آج وہ کیسے خوش ہیں، کیسے مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو مطلب کہ چیزیں کہی ہیں۔ سائفر کیس میں ضمانت کا معاملہ جو ہے، پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت مل گئی۔ کمال ہے، میں کہہ رہا ہوں جی، مزہ آ گیا۔ اس کیس میں ججوں نے ٹرائل کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، ایسے ریمارکس دیے جو ٹرائل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ججوں نے کیس کی باریکیوں کو دیکھے بغیر ریمارکس دیے، جس پر پی ٹی آئی نے آج خوب دھمالیں ڈالی۔ یہ کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب معصوم ہیں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ صادق اور امین کے بعد اب پیش خدمت ہے معصوم ہے۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ صادق اور امین ہے، پھر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی گڈ ٹو سی یو، اور ابھی جو جناب بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ معصوم ہے۔ اب کسی بندے کے بارے میں یہ ریمارکس دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ میرٹ پر فیصلہ کریں، اگلا اس پہ انوالو ہے نہیں ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا لفظ کہہ جاتے ہیں نا، جب ان کے سامنے نواز شریف آتا ہے تو پھر جو کہا جاتا ہے وہ لفظ جو ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ لاڈلا ہے، اور لاڈلا جو ہے معصوم لگتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ذرا کچھ دن پہلے کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو یہی پی ٹی آئی سپریم کورٹ پر کیچڑ اچھال رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ جسٹس طارق مسعود کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہے تھے، ان سے استعفے مانگے جا رہے تھے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق مسعود جیسا جو جج ہے وہ اپنی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی سپریم کورٹ بری تھی جو آج بہت اچھی بن گئی ہے۔ ان کا معیار دیکھیں، جب ریلیف ملتا ہے تب عدالتیں ٹھیک ہیں، اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے 100% نہیں، کیونکہ ہمارے بھائی کہتے تھے نا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں، تو خان صاحب جو ہے نا وہ 1.5-2 سال سے پہلے جو ہے نا وہ باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں ابھی دیکھیں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، کیا نظر آتا ہے۔ ان پر توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس کا عمران خان صاحب پر ہے، اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان ریمانڈ پر ہے، جس پر ضمانت ابھی نہیں ہوئی۔ اور سب سے بڑا جو کیس ہے نا وہ عمران خان مرکزی ملزم ہے 9 مئی کا، جس میں گرفتاری ڈالنی بھی باقی ہے، اور کئی کیس ہیں ان میں گرفتار ہوں گے، اس لیے کم از کم الیکشن سے پہلے عمران خان کا آپ بال آنا بھول جائیں۔ بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں دیکھیں جب روڈ شو کر رہا تھا نا تو ٹھیک ہے، مطلب ہمیں وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو نون لیگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر جب روڈ شیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایمانداری سے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ نون لیگ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے کل کو تاثر غلط جائے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ تو جو روڈ شو ہوتا ہے وہ پیور جیسے ہم کرتا ہے پورے کا پورا چلاتے ہیں، تاکہ اگر وہ نون لیگ کے حق میں اچھا ہے تو بھی وہ دیکھیں، نون لیگ کے حق میں برا ہے تو بھی دیکھیں، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہاں پر ان کا ووٹر کیا کہہ رہا ہے اور کہاں پر ان کا ووٹر نہیں ہے، دوسری جماعت کا ہے، تو وہ وہاں پر اس پہ احتیاط کر سکیں الیکشن کے دنوں میں۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا پتہ لگے گا، پھر دیکھیں گے کس طرف چیزیں جاتی ہیں۔ بہرحال اینی ہاؤ، اچھا جی، یہ لوگ جو ہے نا ایکچولی ان کا مقصد جو ہے نا وہ پاکستان، لفظ ہمارے منہ پہ تو چڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن لفظ توڑنے والی بات جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے چڑھتی ہے۔ مطلب ان کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، ان کا کہا ہوا لفظ بھی جب ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کل رات شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ اگر الیکشن میں کچھ وعدہ کاٹا کیا یا کچھ ہوئی تو 1971 سے بڑا رد عمل آئے گا۔
اب یہ 1971 میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے، بنگلہ دیش بنا تھا. یہ بار بار یہ جو دھمکی لگاتے ہیں نا، اور یہ لگاتے بھی یہ جو شیر افضل صاحب ہیں ان کے اس سے منہ سے لگواتے ہیں، یہ بڑی خوفناک بات ہے، خوفناک حرکت ہے میرے خیال میں، جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگلے ٹھوک بجا کے کہتے ہیں جی کہ مطلب کہ ہے جی اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. ان کو اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر، عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کا جو اصل ایجنڈا ہے نا، اس کی طرف وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں. انتخابات تک حالات بہت نازک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ 1971 میں پاکستانیوں کی دکھتی رگ، لیکن یہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. جب یہ 1971 کا ذکر آتا ہے نا، تو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. لیکن جو خان صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کو وہ آپ کی دکھتی رگ پر پیر رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ کتنے مفاد پرست اور خود غرض ہیں، اقتدار سے دور ہوئے تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دی. آپ لوگوں کو عمران خان کی بات یاد ہوگی کہ ایٹم بم گرا دو پاکستان سے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو ایٹم بم گرا دیں، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو محض اس بیان پر ہی بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا کہ آپ نے ملک توڑنے والی بات کی ہے. لیکن یہاں شیر افضل مروت کو اسی نفرت پھیلانے کے جرم میں پکڑا گیا تو عدالتوں نے رہا کرا دیا. دوسری طرف شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہونے دے رہے، پولیس والے گرفتار کر لیتے ہیں، چھین کر بھاگ جاتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، آگ لگائی، ریاست سے ٹکراؤ کی سیاست اختیار کی، اور اب وہ روپوش ہیں، اشتہاری ہیں، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ انہیں پہلے سرنڈر کرنا چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا، تھانوں میں پیش ہونا پڑے گا، تبھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس لیے جب ان کی طرف سے کوئی کاغذ جمع کرانے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، یا وہ پھر خود پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی مفرور ہوتے ہیں، بھاگے ہوتے ہیں، 9 مئی کے معاملات میں مطلوب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کاغذ جمع کروانے آتے ہیں، وہ اپنی بلوں سے باہر آتے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں. لیکن اس کو بھی وہ تاثر دوسرا دے رہے ہیں، اس کو تاثر دے رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذ جمع کروانے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو پکڑا جاتا ہے. حالانکہ ان کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ 9 مئی میں مطلوب ہوتے ہیں. میں اب اس کی مثال اس وقت اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو اس وقت امریکہ میں ہوا ہے. ٹرمپ اس وقت امریکہ میں مقبول ترین ہے. اگر سروے کرائے جائیں تو کسی سروے میں ٹرمپ جو ہیں وہ کتنے آگے ہیں، کسی میں بہت آگے ہیں، کسی میں برابر ہیں، لیکن وہ وہاں کی جماعتوں میں مقبول ہیں. لیکن ریاست پر حملہ کیا انہوں نے، کیا ان کے چاہنے والوں نے کیا، ان کے فالوور نے کیا، ان کے ووٹروں نے کیا، ان کے ممبروں نے کیا، ان کے ایم این اے ایم پیز نے کیا. وہ کیا کس کے لیے تھا؟ کہ ان کو منظور نہیں تھا کہ ٹرمپ کو اگر اقتدار سے نکال دیا گیا یا ٹرمپ الیکشن ہار گیا، اس لیے کیا تھا. تو وہ ٹرمپ کے لوگ گنے جائیں گے. اب اس میں اگر ٹرمپ نے مشورہ دیا تھا یا ٹرمپ اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کھاتے ٹرمپ کے ہی ڈلتا ہے. سیاست سے ان کو نااہل کر دیا گیا. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ امریکہ کی سیاست میں اب حصہ نہیں لے سکتے. وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ریاست پر حملہ کیا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے والا لاڈلا کہتا ہے کہ میں تو ملک توڑ دیا گا. ایک تو انہوں نے مطلب ریاست پر حملہ آلریڈی کیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور اگر تم لوگوں نے انٹرفیئر کر کے تمام سیاسی پارٹیوں کو باہر کر کے مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا، اسٹیبلشمنٹ کو صاف پیغام دے رہے نا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا تو جناب پھر میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں پاکستان کو 1971 والا سانحہ جو ہے نا وہ بھی بھلا دوں گا. اس سے بڑا ریاکشن آئے گا. اللہ نہ کرے وہ کیا ریاکشن ہوگا، لیکن 1971 کا نام لیں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ ملک توڑنے کی بات ہے. پھر بھی اس حوالے سے پی ٹی آئی کو آج سپریم کورٹ سے لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ ان کے تحفظات سنے جائیں اور دور کیے جائیں، گرفتاریاں روکی جائیں اور کاغذات جمع کرانے دیے جائیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. سیاسی پارٹیاں جن پر مقدمات نہیں ہیں ان کو بالکل نہیں روکنا چاہیے، لیکن جن پر مقدمات ہیں جو 9 مئی میں مفرور ہیں ان کو تو پکڑنا چاہیے. اس کی تو میں کم از کم سپریم کورٹ ہوتا انہوں نے بھی کہا جیسے مخالفت ہی کریں گے. لیکن جو نارمل ہیں، جو ورکر ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کو پورا رائٹ ملنا چاہیے، پورا حق ملنا چاہیے. کیونکہ اگر آج ان کی ہم حمایت نہیں کریں گے تو کل پھر ہم پہ یہ وقت آئے گا تو پھر ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکیں گے ہماری حمایت کریں. تو میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جن پر کوئی مقدمات نہیں ہے، جو کلین ہے، جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے، اور وہ عمران خان کی جو سیاست ہے، جو عمران خان کو جو ایک لائن لے کر چلنا چاہتے ہیں اس کی وہ حمایت نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، پارٹی کے ممبر ہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. اچھا جی، 9 مئی کی بات کر رہے ہیں تو صنم جاوید نامی ایک منہ پھٹ لڑکی جس کی کوئی بھی کبھی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے تو میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح کی گفتگو فرماتی ہے، جس نے لوگوں کو اپنی زبان سے اکٹھا کیا، اپنے پیچھے لگایا اور انتشاریوں کو جناح ہاؤس لے کے گئی. اس نے لوگوں کو کہا کہ غیرت پکڑو، بغیرت مت بنو، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری پیسوں سے تنخواہ لینے والے تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے خان کو پکڑ لیا، ہم تمہیں وہاں تک لے کے جائیں گے تم بھول جاؤ گے.
تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے. انہوں نے جو جو الفاظ بولے وہ تمام کے تمام انٹرنیٹ پر موجود ہیں. میں بولتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا ہے کہ وہ جو کیا کیا اداروں کو دھمکیاں لگاتی تھی. وہاں کھڑے ہو کر اس لڑکی نے ریاستی اداروں کو جو جو دھمکیاں دی تھی وہ تمام کی تمام آپ لکھیں صنم جاوید جو ہے تو وہ آپ کو مل جائیں گی. ڈی جی سی کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی تھی اور ڈرٹی ہیری سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا اور کیا 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 تھا، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. وہ لڑکی اب اپنا قد بڑھانے کے لیے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے. اور وہ اب یہ پیسے بھی اکٹھے کریں گے اس کے والد صاحب جو ہیں، کیونکہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے ان کو پیسے نہیں ہوں گے، تو وہ فنڈ بھی پیسہ اکٹھا کریں گے. جس طرح عمران خان چندہ اکٹھا اس طرح اب جو صنم جاوید نامی لڑکی ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اب کہے گی باپ کو نکلو باہر، اور پی ٹی اے والوں سے ریکویسٹ کریں گا اس کا باپ، کیونکہ میرے بیٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں اور ہم نے مریم نواز کا مقابلہ کرنا ہے، شریف خاندان کا مقابلہ کرنا ہے، تو تم لوگ ہمیں چندہ دو، تمہیں پیسے دو. اب یہ لوگوں سے پیسے بھی اکٹھے کریں گے جس طرح عمران خان کرتا تھا، اور اپنا قد بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے جس طرح کہ وہ لگے گا کہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہیں. جس نے جناح ہاؤس پر حملہ کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا، اسے کیا الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ پھر کل کوئی اٹھ کر ڈاکو بھی آ جائے، کوئی اٹھ کر کوئی اور بھی ایسا جرم کیا ہوا جس نے آ جائے، اور خاص طور پر جس نے ملک توڑنے جیسی کسی جو کوئی خدا نہ کرے کہ ملک توڑنے والی سازش ہو اور اس میں کوئی مرکزی ملزم ہو، تو کل وہ بھی اگر کہے کہ میں نے الیکشن لینا تو کیا اس کو اجازت ہوگی؟ یہی نہیں، صنم جاوید کا باپ جس کی اپنی زبان بیٹی سے بھی بدتر ہے، کل آپ نے اس کی زبان سن لی جس زبان میں وہ بات کر رہا تھا. کل مجھے سمجھ آیا کہ یہ بیٹی اسی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلے کہا کرتا تھا ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کل جو نواز شریف صاحب کے بارے میں زبان استعمال کر رہا تھا وہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. کن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ زبان استعمال کریں گے تو عمران خان اور عمران خان کی پارٹی بڑے لائک اور ویور دے گی، یوٹیوب پر چینل چلیں گے. کہتا ہے صنم تو پی ٹی آئی کی رکن ہی نہیں تھی، اور آج مصوف نے اپنی بیگم کے پی ٹی آئی کی طرف سے محسوس نشستوں پر کاغذات جمع کروا دیے. آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اسی طرف، جس طرح عمران ریاض آئے گا یہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرف جائیں گے. آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ صنم جاوید ہے وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں خود الیکشن لڑے گی، اس کی ماں کو محسوس سیٹوں سے سیٹ دلوائی جائے گی، اور پورے کا پورا ٹبر جو ہے بدتمیز ٹبر ہے، اور خاص طور پر جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے، جو ریاست پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں، جو بنگلہ دیش بنانے کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، جو آپ کے ڈی جی سی کو، جو آپ کے ڈی جی آئی کو، جو آپ کے آرمی کو، جو آرمی چیف کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے. اور جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو کیا کریں گے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. بٹ میرے ایک سوال کا جواب دیتے جانے سے پہلے مجھے ذرا یہ بتاتے جائیں کہ کیا جو لوگ 9 مئی کے ملزمان ہیں یا 9 مئی کی جو سازش ہے اس میں شریک ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا، ان کے خلاف کتنی جلدی یہ کیس چلنا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے اگر وہ قصوروار ہیں، اور نہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا تو آپ بھولتے نہیں ہیں، اور واٹس اپ گروپ میں اس ویڈیو کو سینڈ کرنا مت بھولیں. اور جو سوشل میڈیا ٹاک شو 1 پیج ہے فیس بک کا، وہاں پر ہمیں ضرور فالو کریں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ.